معزز سامعین، میں اب تک جو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں حضور کے میلاد پاک کے حوالے سے اور حضور کی آمد اور اس کے اہتمام کے حوالے سے اور حضور کی شان کو اگر خلاصتاً دیکھا جائے تو اقبال کی زبان میں یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر گلی گلی کوچا کوچا لوگوں کو یہ بات باور کرانے کی ضرورت ہے، یہ پیغام دلوں کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں، یہ آنے والی ہستی کوئی عام ہستی نہیں، یہ آنے والا کوئی عام مہمان نہیں ہے، یہ مقصود کائنات ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور دنیا کے اندر نہ ہوتا، حضور تشریف نہ لاتے، تو کائنات کے اندر کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور حضور اس وقت سے ہیں جب نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جن و بشر تھے، نہ حور و ملک تھے، نہ دریاؤں کی موجیں تھیں، نہ صحراؤں کی وسعتیں تھیں، ہر چیز کل عدم تھی، بس خدا تھا، یا اس کے بنانے سے صرف نور مصطفیٰ تھا۔ فرشتہ تھا، نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ سچ تو یہ ہے کہ کتاب فطرت کے سرورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، اگر وہ امام امم نہ ہوتا، لوح نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ سامعین گرامی، نور مصطفیٰ کا ارتقائی سفر میں نے اس کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے اب تک پیش کیا ہے۔ یہ نور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں موجود تھا اور ہزاروں سال پہلے موجود تھا، بلکہ اس وقت موجود تھا جب ابھی ماہ و سال کے قافلے تیار نہیں ہوئے تھے، سورج، چاند اور ستاروں کی منزلیں متعین نہیں ہوئی تھی۔ یہ نور ایک روشن ستارے کی صورت میں جلوہ گر تھا، جیسے حضرت جبریل امین نے 70,000 وقفوں کے ساتھ 70,000 مرتبہ دیکھا تھا، اور اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اٹھتا ہوا حجاب جب تکتا تو میں خوش ہو جاتا۔ اور یہ وہ روایت ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کو امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ کبیر کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ محمد سر وحدت ہے، رمز اس کی خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اسی نور مبارک کی بدولت باغ عالم میں بہار آئی، عرش اعظم کو قرار نصیب ہوا، لوح و قلم کو وجود حاصل ہوا، زمین و آسمان کی رونقیں نمودار ہوئیں۔ محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی۔ اگر اس محفل ارض و سما میں شور لولاک نہ سنائی دیتا تو ستاروں، سیاروں، گلزاروں اور کہکشاؤں کے مرحلے تعمیر نہ ہوتے، بلکہ حقیقت تو یہاں تک دہائی دے رہی ہے کہ اگر اس نور مبارک کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو خدا اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ مولانا ظفر علی خان نے خوب کہا تھا، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ اور اس حقیقت کے اندر انسان کھو جاتا ہے تو پھر اسے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ حضور ہی ہیں، حضور ہی کی وجہ سے یہ دلکش نظارے ہیں۔ زمانے کے دلکش نظارے نہ ہوتے، کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے، نہ ہوتی زمین
نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر، نہ حور و ملک بھی، محبت نہ ہوتی، عداوت نہ ہوتی، مصیبت نہ ہوتی، یہ راحت نہ ہوتی، خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، فضا میں صدا لن ترانی نہ ہوتی، جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی، نہ تورات ہوتی، نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوجیں ابابیل ہوتی، نہ قرآن آتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ صحرا، نہ دیوانگی کے طریقے، نہ مستی کے روشن سلیقے، نہ یہ عرش و کرسی، نہ یہ چاند تارے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ دریا، نہ دہارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ یہ اسی مبارک نام کی برکت ہے، حضور سراپے نور کا اسم مبارک رب تعالیٰ نے آپ کی آمد کے بعد جو دلوں کے اندر القاء کیا، وہ نام، وہ اسم مبارک ہے محمد۔ محمد کے نام پر ذرا غور کر لیں۔ معزز حاضرین، محمد کسے کہتے ہیں؟ لغت والے کہتے ہیں الذی یحمد حمدن بعد حمدن ویحمد کرتن بعد کرتن ویحمد مرتن بعد مرتن۔ محمد وہ ذات گرامی ہے جس کی مسلسل تعریف کی جاتی ہے، جس کی عرشوں پر تعریف ہوتی ہے، جس کی فرشوں پر تعریف ہوتی ہے۔ خدائی جس کی شان بیان کر رہی ہے اور خدا جس کی شان بیان کر رہا ہے۔ دشت میں دامنے کوثار میں میدان میں ہے، دشت میں دامنے کوثار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ خود قرآن اعلان فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، آپ کی گزری ہوئی گھڑی سے آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ شان و شوکت کے ساتھ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اگر یوں دیکھا جائے تو تورات میں حضور کی شان ہے، زبور میں حضور کی شان ہے، انجیل میں حضور کی شان ہے، اور قرآن تو سارا حضور کی شان کا ہی بیان ہے اور حضور کی شان میں نازل ہوا ہے۔ زبراں زیراں شداں مداں وچ شان نبی دے آئیاں، عاماں لوکاں خبر نہ کائی، خاصاں رمزاں پائیاں۔ کہیں چہرہ والضحیٰ کا ذکر ہے تو کہیں زلف اذا سجا کا ذکر ہے، کہیں ون نجم کی ادا کا ذکر ہے تو کہیں الکوثر کی عطا کا ذکر ہے، کہیں یاسین کی ردا کا ذکر ہے تو کہیں حامیم کی ضیاء کا ذکر ہے۔ قرآن میں مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر بھی ہے، قرآن میں مصطفیٰ کے معراج کا ذکر بھی ہے، قرآن میں مصطفیٰ کی اولاد کا ذکر بھی ہے، قرآن میں مصطفیٰ کی یاد کا ذکر بھی ہے، مصطفیٰ کی محبت و اطاعت کا ذکر بھی ہے، مصطفیٰ کی صداقت و عدالت کا ذکر بھی ہے، امانت و دیانت کا ذکر بھی ہے تو شرافت و شہادت کا ذکر بھی ہے۔ کبھی پڑھ کر دیکھ ورق ورق جو ادب سے الکتاب کا، کبھی پڑھ کر دیکھ ورق ورق جو ادب سے الکتاب کا، اسی جانے جاں کے ہیں تذکرے، اسی گل اظہار کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ کامل مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ تمام انبیاء بڑے مقام اور ان کے بڑے مرتبے ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، لیکن ان کے ناموں پر غور کیا جائے تو ان کے ناموں کے اندر ان کی ایک صفت بیان ہوتی ہے، ایک صفت کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن آپ ان ناموں پر غور کر کے دیکھ لیں، آدم کا معنی گندم کے رنگ والا، نوح کا معنی بہت زیادہ رونے والا، اور اسی طرح آپ عیسیٰ کا معنی سیاحت کرنے والا، اور موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا۔ لیکن محمد کا معنی تعریف کیا گیا، جس کی آنے سے پہلے تعریف ہوئی، جس کی فرشتوں نے تعریف کی، جس کی نبیوں نے تعریف کی، جس کی امتوں نے تعریف کی، جس کو بحر و بر نے تعریف کی، جس کی شرق و غرب نے تعریف کی، اور جو کائنات کے اندر آیا ہی تعریف کے لیے ہے، اور جس کی ہر دور کے اندر تعریف کی جاتی رہے گی۔ حضرات گرامی، سچ کہا تھا کسی نے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری،
حیراں ہوں میرے شہا میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، خالق کا بندہ میں خلق کا مولا کہوں تجھے۔ حضرات گرامی، حضور کا نام نامی، اسم گرامی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ حضور کا نام لینے سے بندہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ نام محمد یہ ڈوبتی ہوئی ناؤ کو کنارہ نصیب کرتا ہے، اور کسی نے سچ کہا تھا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ آؤ اس پیغام کے ساتھ آج اختتام پر پہنچتے ہیں، اور میلاد شریف عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیتا ہے، اور عاشقان مصطفیٰ ساری دنیا کے اندر یہ پیغام دیتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین گرامی، آپ نے اس وقت تک ہمارا ساتھ دیا، اور یہ پروگرام 107 FM آواز سے آپ سماعت فرما رہے تھے، اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان خوبصورت لمحات کے اندر یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور حضور کی سیرت، حضور کی صورت کے جو خوبصورت پیغام ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، اپنی امان کے اندر رکھے، اور حضور کے میلاد کی خوشیاں سب کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، بحرمت سید المرسلین۔